کرتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ آپ کے خیر خواہ ہوں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مسلم لیگ کو جب تک یکجا نہیں کریں گے آپ اسی انتشار کا شکار رہیں گے. تو کیوں دیر ہو رہی ہے؟ نواز شریف صاحب کے پیچھے آپ یکجا کیوں نہیں ہو رہے؟ لیکن پہلی بات تو میں یہ آپ کی تھوڑی سی بات کو جو آپ نے کی کہ فوج کی چھتری کے تلے, اس میں کوئی شک نہیں کہ فوج کی چھتری تھی, لیکن کوئی جماعت پاکستان کی ایسی نہیں ہے جو پاور میں رہی ہو اور فوج کی چھتری تلے نہ آئی ہو, یا اس کے سربراہ جو ہیں وہ فوج کے گملے سے ان کی شاخیں جو ہیں وہ نہ نکلی ہوں. تو یہ تو ایک پاکستان کی تاریخ ہے. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو جماعتیں فوج کی چھتری تلے بنتی ہیں, جب فوج کی چھتری ہٹ جاتی ہے تو کبھی تو وہ اگر صحیح اپنا کردار ادا کریں تو وہ کھڑی ہو جاتی ہیں. جیسے نواز شریف صاحب اب یہاں پہ یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگوں کے رہنماؤں کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کچھ وقت ایک ایسا گزارا ہوگا, کچھ نہیں, بہت لمبا وقت, لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو انفرادی طور پر ایز اے ٹرو ڈیموکریٹ اسٹیبلش کر دیا. بالکل میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ کچھ ایسے موقع پھر آتے ہیں تاریخ میں پاکستان کی آئے ہیں جس طرح نواز شریف صاحب کے بارے میں جب ایک اپوزیشن کا ڈیفائنٹ اپوزیشن کا کردار ادا کیا, چیلنج کیا اسٹیبلشمنٹ کو, سو ابھرے ایک پاپولر لیڈر. اور آج بھی ان کی پاپولیرٹی اسی وجہ سے بڑھ رہی ہے کہ ماضی ان کا جب دیکھا جائے تو انہوں نے کئی ایک آن پرنسپل جو ہے وہ سٹینڈ لیے. یہ پی ایم ایل کیو بھی ابھی اتنی زیادہ جو ہے وہ پارٹی ڈس انٹیگریٹ نہیں ہوئی جتنا لوگ سمجھتے تھے کہ ایک دم ہو جائے گی. وہ پرومیننٹ نام لیے ہیں, پارٹی آپ کی بدل کے دیکھیں یہ تو ہماری لیڈرشپ کی تھوڑے سے غلطی ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ نے اتنی توجہ نہیں دی جو ہونی چاہیے. کبھی کبھی آپ کو خیال تو آتا ہوگا جب آپ وزیر تھے یا آپ کے کولیگز کے بھائی نواز شریف کے ساتھ ہم نے صحیح نہیں کیا. نہیں, ہم نے کوئی پرسنلی میری تو میں کوئی ایسی بات کی نہیں, کیونکہ 1997 میں آپ اس شخص کے ساتھ شامل ہو گئے جنہوں نے ان کو برطرف کیا, جنہوں نے ان کو میں شامل نہیں ہوا. آپ کابینہ کے وزیر تھے. میں کابینہ کا وزیر بعد میں بنا. نہ صرف آپ, مطلب بہت میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ الیکشن میں اپنی پارٹی کے اس پہ لڑ کر آیا تھا. 1997 میں جب نواز شریف صاحب کے پاس 2/3 میجورٹی تھی, میں ان کی کابینہ کا حصہ نہیں تھا. آئی واز اے سینئر وائس پریزیڈنٹ, پرابلی دی اونلی ون سینئر وائس پریزیڈنٹ. اب تو 19 سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے ماشاء اللہ ہماری جماعت کے. نواز شریف صاحب کے پاس پتہ نہیں کتنے ہوں گے. تو لیکن اپنی جماعت بنائی. 2004 میں جب یہ چیلنج آیا 9/11 والا معاملات سامنے آئے, اور اس وقت ایک چیلنج تھا مدرسوں کے لیے, تو جمالی صاحب کا خیال تھا کہ مجھے لے کر آئیں. ہی از دا ون ہو ریکمینڈڈ می ٹو پرویز مشرف. اور پھر انہوں نے مجھے بلا کے خیر بات چیت کی تو ہی تھاٹ دیٹ آئی وڈ بی دا رائٹ پرسن بیکاز آف مائی بیک گراؤنڈ. تو پھر میں ان کے ساتھ چلا. پھر بھی میری یہ کوشش تھی کہ ہم دونوں جماعتیں جو ہیں ابھی نواز شریف ابھی جو ایک وہ سب کچھ ہو گیا. اب آپ کے سامنے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, کولیشن پارٹنرز ہیں, اے این پی ہے, فضل الرحمان صاحب ہیں, ایم کیو ایم سندھ میں ہے, بلوچستان میں ایک سسٹم آپ کے سامنے ہے. تو پی ایم ایل این از آلسو پارٹ آف دا کولیشن. PMLN at the moment is there, but it's part of the coalition in Punjab. Obviously, Punjab is the largest province of Pakistan. By the center, they are working together. Opposition. تو یہ پھر تو نورا کشتی ہے نا ایک قسم کی, مطلب اگر آپ یہ بات کریں. ان کے کہنے کا موقف یہ ہے کہ ہم ان کا موقف ٹھیک ہے, جو ان کا موقف ہے. تنقید اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ وہ حکومت میں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ہیلپ کرنے کے لیے بھی اس وقت ایک مثبت اور فعال اپوزیشن کی ضرورت ہے, جو چیک رکھے اور گورنمنٹ کو بتا کے رکھے. باہر کو بھی جو اتنی ڈکٹیشن باہر سے آ رہی ہے ان کو بتانے کے لیے بھی کہ ہماری اپوزیشن جو ہے ہمیں چلنے نہیں دے رہی. لیکن اب جو کانسپریسی شروع ہوئی ہے, اور یہ جو اس کا حصہ تھا پنجاب میں دونوں پارٹیوں کا اکٹھا اور وہی پاور شیئرنگ فارمولا, اس میں بھی باہر سے بہت انٹرفیئرنس ہوئی ہے. اب میں نام نہیں لینا چاہتا کہ کس کس نے کیا, کیونکہ وہ اچھا نہیں لگے گا. ہماری یہ خواہش ہے کہ دیکھیں اس وقت مسلم لیگوں کو اکٹھا کرنا وقت کی ضرورت ہے. یہ آپ کہتے نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی, اس لیے نہیں کہ کچھ انا کا مسئلہ آ جاتا ہے بیچ میں, کچھ نواز اگین نیشنل انٹرسٹ کے سامنے دس از اٹ بیسیکلی. ذاتی مفادات ہیں, دل ہر ایک کا چاہتا ہے. میں اس وقت گیا, آپ نے دیکھا ہوگا, آپ ملے نواز شریف, میں ملا نواز شریف سے اس وقت ملا جب میں سمجھتا تھا کہ غلط ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. میں اپنی حیثیت میں گیا, اپنی پارٹی کی قیادت کو بتا کر گیا کہ میں جا رہا ہوں ملنے کے لیے. یہ موقع نہیں ان کو دیا کہ نہ جاؤ کہیں مجھے, لیکن میں گیا, میں وہاں کھڑا ہوا, جا کے میں نے بات کی. اس وقت میں نے جا کے چودھری شجاعت اور پرویز الہی کو کہا تھا کہ یہ موقع ہے کہ آپ کو بھی میرے ساتھ چلنا چاہیے. دس از دا ٹائم دیٹ وی کین. نواز شریف صاحب بھی گئے تھے, ان کے والدہ کی وفات پہ اتنے تعلقات تو بریک ہوئی ہے, تو اب مزید کیا رکاوٹ ہے؟ لیکن ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ٹھیک ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ کچھ زیادتیاں ہوئی ہیں, میں یہ نہیں کہتا زیادتیاں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی. اگر کوئی شخص انڈیپینڈنٹلی ڈیسیجن لینا چاہتا ہے, ہماری جو جماعتیں ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ہم بادشاہ ہیں,
یہ ہمارے سارے غلام ہیں. ان کی آواز بھی نہیں نکلنی چاہیے پارٹی کے اندر نہ پارٹی کے باہر. پر ڈیموکریسی کس چیز کی ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پی ایم ایل کیو میں کم از کم اتنی آزادی ہے کہ میں کھڑا ہو کے چودھری شہزاد کے منہ پہ کہہ سکتا ہوں یار کہ تم یہ غلط کر رہے ہو. مطلب اتنا ہم میں ہے جمہوریت ہماری جماعت میں کہ آج بھی باقاعدہ 2 گروپس بنے ہوئے ہیں. ایک گروپ کہتا ہے کہ جناب آپ چوہدری صاحب آپ ہٹ جائیں یا چیئرمین بن جائیں, اور دوسرا گروپ جو ہے وہ کہتا ہے نہیں ہم نے ان کو بھی رکھنا ہے. تو یہ بھی جمہوریت ہے جماعت کے اندر. بیکاز اس کے بارے میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ان ایزی الائنس ہے. لیکن جیسا میں یہ کہوں گا کہ وقت کی ضرورت ہے کہ دونوں جماعتوں کو اکٹھے ہونا چاہیے اور مل کر سیاست کرنی چاہیے. یہ پاکستان کے لیے بھی آپ اچھا کی ہوگا. جو مشاورت ہوئی ہے اپنی جماعت کے ساتھ بھی اور نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی آپ کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسی کو چانسز ہیں یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کی بھی تھوڑی سی نرمی آئی ہے اب, اور میرا خیال ہے کہ ہماری جماعت کی میجورٹی جو ہے لیٹس سے 90% آف دا پیپل they think that we should be together as political parties. اور میں نے یہاں تک کہا تھا کہ اگر کوئی انا کا مسئلہ ہے کہ بھئی اجاز الحق کی شکل پسند نہیں ہے یا فلانے کی پسند نہیں ہے تو میں قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوں. بٹ آئی ووڈ لو ٹو سی کہ لیگیں دونوں جو ہیں وہ اکٹھی ہوں اور ایک مثبت اور فعال اپوزیشن. اور پاکستان میں آئندہ جائے گا بھی, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, یہ 2 پارٹی سسٹم کی طرف جائے گا جیسے 1997 میں ہو گیا تھا تقریباً کہ ایک طرف پیپلز پارٹی تھی اور ایک طرف پی ایم ایل. رائٹ, لیکن اور جماعتیں بھی ہیں, ایم کیو ایم بھی موجود ہے. ہاں وہ تو دیکھیں نا تھوڑا تو اپنے اپنے علاقوں میں اے این پی بھی ہے, اس وقت بھی تھی, لیکن مجموعی طور پہ آپ نے دیکھا تھا پاکستان ہیڈ ٹرن ٹورڈز. اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو دی سیم تھنگ کہ آپ اپنے ذاتی مفاد سے بالا تر ہو کے جب عوامی یا قومی مفاد میں سوچیں گے تو نہ صرف آپ ہماری جماعتیں جو ہیں وہ زیادہ فعال ہو جائیں گی. جب ہم دیکھیں گے کہ جمہوریت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں ایک جمہوری نظام ہو, بلکہ اس چیز کا نام بھی ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں کی کارڈرز کے اندر بھی ڈیموکریسی ہو, جو لیڈرشپ وہاں پہ الیکٹ ہوتی ہے وہ بھی جمہوری انداز میں الیکٹ کی جائے, اور ذاتی مفادات جو ہیں ان کو بالائے طاق رکھ کے آپ نیشنل انٹرسٹ میں فیصلے کریں. ہم امید کرتے ہیں کہ ایک ایولیوشن کا پروسیس ہے اور اس کے ساتھ جس جیسے ہماری ڈیموکریسی میچور ہو رہی ہے تو انشاءاللہ ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ ہماری مستقبل میں جو ہے یہ تمام معاملات جو خدشات ابھی ان کا اظہار انہوں نے کیا. ایک اور چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ہم گفتگو کا اختتام کی طرف بڑھیں گے. اجاز الحق صاحب میرے ساتھ شروع کی گفتگو میں آفٹر دس ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک ویورز, ان سائٹ وتھ جاوید ملک میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ہم نے ایک کمپریہنسو ڈسکشن کی ملک کے تمام صورتحال کے بارے میں, اور ہم آج کے پروگرام کو اینڈ کریں گے ایک تھاٹ کے ساتھ جو کہ انٹرنلی ڈسپلیس پرسنز, وہ لوگ جو نقل مکانی کرنے پہ مجبور ہوئے. ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ آپریشن بہت ضروری تھا, لیکن اس کا ایک ریپرکشن یہ تھا کہ وہاں پہ موجود انوسینٹ سویلینز جو ہیں ان کو نقل مکانی کرنی پڑی, جو کہ بہت ہی ایک تشویش کن چیز بھی ہے, اور ہمیں ہمارے دل دکھتے ہیں ہم اپنے طور پر بھی, اور ہمارے بھائی بہن بھائی پورے پاکستان کے لوگ متحرک ہیں اس دفعہ اس وقت ان لوگوں کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے. ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے آج کے پروگرام کو ان تمام لوگوں کے لیے. اور میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک اگر ہم کہیں کہ کیٹلسٹ, مطلب اٹ واز اے بائی پروڈکٹ آف دس ہول ایکسرسائز, کوئی چاہتا نہیں تھا کہ ایسا ہوتا لیکن غالباً ناگزیر ہو چکا تھا کہ یہ لوگ وہاں سے نکلتے, اس کا حل آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو یہ کوئی نئی ڈسپلیسمنٹ نہیں ہوئی, اس سے پہلے باجوڑ کے علاقے سے اباؤٹ 5 لاکھ کے قریب لوگ, 3 سے 5 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے وہ ڈسپلیس ہو چکے تھے. تو ہمیں معلوم تھا کہ یہ جب آپریشن ہوگا تو یہ لوگ ڈسپلیس ہوں گے. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا, بار بار یہ کہوں گا کہ ہم فوج کے ساتھ ہیں, ہم حکومت کے ساتھ ہیں, ہم انٹرنل ڈسپلیسڈ لوگ جو ہیں ان کو چاہتے ہیں واپس جائیں اور پوری ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. لیکن کیا اس مسئلے کا حل ہوگا کہ نہیں ہوگا, اس کے لیے میں یہ کہوں گا جاوید صاحب کہ گورنمنٹ کو یہ سوچنا پڑے گا, اپنی پالیسی کو ریویو کرنا پڑے گا اس وار اگینسٹ ٹیرر کے بارے میں. آپ سٹینڈ لینا پڑے گا, پوری پولیٹیکل پارٹی ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں گی. وزیر اعظم کو, صدر مملکت کو ڈرون اٹیکس کو بند کروایا جائے, اپنی سوورینٹی کو کمپرومائز نہ کیا جائے, اور اس اپنے رول کو کیونکہ ابھی جو اگلی کوشش ہے کہ ایک بفر زون بنانا کی کوشش ہو رہی ہے بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان, ایک ایریا ہے جس سے کہ سب لوگوں کو ڈسپلیس کر دیا جائے یا ان کو ختم کر دیا جائے. تو یہ ہم اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو وہاں بیٹھے ہیں وہ آرام سے بیٹھ جائیں گے, جو یہاں بیٹھے ہیں وہ یہاں بیٹھے رہیں گے. یہ کوشش یہ ہے کہ ہم پاکستان کے ٹرائبل ایریاز جو ہیں ان کو بالکل ہی وائپ آؤٹ کر دیا جائے. تو میں یہ کہوں گا